مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہم آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش خدمت ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کا روحانی علاج ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ہے جنہیں نیند نہ آتی ہو، یا ان بچوں کے لیے ہے جو رات میں اٹھ جاتے ہیں اور روتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں، نیند نہیں آتی کسی تکلیف کے سبب یا کسی مرض کے سبب یا کسی بھی پریشانی کے عالم میں۔ بعض اوقات انسان کے ساتھ کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، فکریں لاحق ہو جاتی ہیں، ان فکروں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو نیند آ جائے، اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 26 پر آپ نے نیند آ جائے اس کے 2 روحانی علاج تحریر فرمائے ہیں۔ آپ ان روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کسی پریشانی کے سبب یا کسی فکروں کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں گے تو نیند آ جائے گی۔ اور وہ والدین کہ جن کے بچے سوتے نہیں ہیں، مقصد رات کو اٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں اور رات کو چیختے ہیں یا چلاتے ہیں اور نیند نہیں آتی ہے، تو ایسے والدین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کیا ہے کہ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مریض یا پریشان حال اپنے اوپر دم کر لے۔ اگر بچہ رو رہا ہے تو والدین بچے پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل اسے نیند آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین، یہ تھا الحمدللہ عز و جل۔ ہوتا ہے بعض اوقات گھروں میں اس طرح کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، رات کو رونا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات بچے دن میں اتنی نیند کر لیتے ہیں کہ وہ رات میں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ جاگتے ہیں تو پھر والدین کو بھی جگا دیتے ہیں، بڑی پھر آزمائش کن کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو دیکھیں، وظیفہ آپ کو بتایا گیا لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں بچوں پر، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بچوں کے ساتھ ساتھ اگر بڑوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہو ان پر، یا اس طرح کی پرابلمز ان کے ساتھ ہوں، تو یہی وظیفہ پڑھ کر ان پر بھی دم کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنے ہیں۔ یہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میرا نام ہے محمد اسماعیل، والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی۔ صحیح ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، نام کیا بتایا انہوں نے؟ محمد اسماعیل۔ اسماعیل بھائی، جی انشاءاللہ عز و جل اسماعیل بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ رشتے کیوں نہیں ہوتے؟ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، اگر اسی پر ڈسکس کی جائے، اسی پر گفتگو کی جائے تو یوں سمجھیے کہ پورا سلسلہ اس پر ہو جائے اور وقت بھی مکمل ہو جائے۔ تو بہرحال ہم شریعت کو پیش نظر رکھیں، جو احتیاطیں، جو مدنی پھول، جو تربیت شریعت نے ہماری فرمائی ہے، ہم اس کے مطابق چلیں، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ یہ بھی ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، رشتے نہیں ہوتے۔ بہت سارے صورتوں میں ہمارا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے رشتے طے نہیں ہو پا رہے ہوتے، بات نہیں بن پا رہی ہوتی۔ بہرحال آپ کا استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج آپ کے لیے بھی ہم بتائیں گے اسماعیل بھائی، اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے ناظرین ہیں، ابھی میسیج میں دیکھ رہا تھا
تو تقریباً میسری اس طرح کے تھے کہ رشتے نہیں ہو پا رہے، یا بات بنتی تو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، یا عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن شادی کا کوئی سلسلہ نہیں ہو پا رہا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ایک وظیفہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، سلسلے میں شامل رہنا ہے، ڈائری قلم بھی ساتھ رکھیے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ فرجانہ نام لکھا جی، فرجانہ، والدہ کا نام رخسانہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا دل گھبراتا ہے اور یہ پریشان ہے، چکر آتی ہے، ڈاکٹر سے چیک کروائی ہے، دوائی وغیرہ لی ہے، لیکن ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی دوائی اس کی، مرض کا سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں ان کا۔ جی نیکسٹ کال۔ ہم عمیر احمد ہے اور والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کام وام کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے، کچھ بندش ہے، کچھ قرضے مرضے ہیں، اس کے بارے میں پتہ کریں کیا مسئلہ ہے۔ قرضے نہیں اتر رہے اور پریشانی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میری امی کا نام پروین ہے، میرے بہن کا نام عائشہ ہے، اسے وہ بخار رہتی ہے، وہ کمزور ہے، کوئی روحانی علاج استخارہ بتائیں پلیز۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں ابھی آپ کو روحانی علاج۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ سر میرا نام محمد عمران ہے، والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے۔ سر میں پچھلے 1 سال سے بے روزگار ہوں اور ابھی کہیں بھی کوئی کام جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو نہیں ہوتا، اور ابھی ایک بندہ مجھے ویزے کے لیے اپلائی کرنے کا بول رہا ہے، کیا میں کر دوں؟ اچھا رہ جائے گا سر؟ صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ سر میرا نام محمد رضوان ہے، والدہ کا نام امینہ بی بی ہے۔ مجھے تقریباً 2 سال سے میدے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے پلیز کوئی روحانی علاج یا استخارہ ہو۔ صحیح ہے رضوان بھائی، استخارہ بھی آپ کا کرتے ہیں اور میدے کے حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا ایک تو یہ قول تھی کہ بخار بھی ہے اور کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، اور عموماً بخار میں کمزوری ہو جاتی ہے، تو ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے آپ کہ اگر کسی کا بخار نہیں اتر رہا ہو، دوائیاں بھی چل رہی ہوں، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں، مختلف قسم کے میڈیسنز بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن بخار نہیں اتر رہا، اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو کیا وظیفہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کی ایسی کیفیت ہو کہ عرصے دراز سے بخار ہے، بخار ختم نہیں ہو رہا ہے، بخار ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ ہو جاتا ہے، تو ایسے بیماروں کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ ایک خالی پیالہ لیجئے، اس میں پانی بھر لیجئے اور 21 مرتبہ سورہ قدر، 21 مرتبہ سورہ قدر اس طرح پڑھیے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ قدر پڑھیے اور مریض پہ دم کیجئے، اور اسی وقت اس پیالے پہ بھی دم کیجئے، پھر دوسری مرتبہ سورہ قدر پڑھیے اور مریض پر دم کیجئے اور پیالے پر بھی دم کر لیجئے۔ تو اس طرح 21 مرتبہ یہ سورہ قدر پڑھ کر مریض پر اور پانی کے پیالے پر آپ دم کر لیجئے، اور وہ پانی جو ہے مریض وقتاً فوقتاً پیتا رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو دائمی بخار ہے انشاءاللہ عز و جل اس سے شفا حاصل ہوگی اللہ کے کرم سے۔ یہ تو سامنے والا پڑھ کر دم کرے گا نا، مریض کے لیے بھی کچھ ہے وظیفہ کہ مریض بھی چلو بیٹھا ہے، لیٹا ہے، تو وہ بھی کچھ اپنی زبان پر جاری رکھیں، ذکر اللہ عز و جل، کوئی وظیفہ، کوئی اللہ پاک کا صفاتی نام، کہ مریض بھی وقتاً فوقتاً یہ پڑھتا رہے۔ یا سلامو 111 مرتبہ، 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر، اگر مریض خود پڑھنا چاہے، یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کیجئے اور وہ پانی پی لیجئے اور اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے شفا حاصل ہوگی، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں ناظرین، اگر کبھی اس طرح کی کیفیت ہو نا، آپ میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے بچوں میں سے کسی کے ساتھ بخار نہیں اتر رہا، تو روحانی علاج کے بستوں پر اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے، ان کی تاثیر یہ ہے ناظرین کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے۔ جی بخار اتر جاتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو یہ تعویذ آپ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں، ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ سب سے پہلے تو اسماعیل بھائی آپ کا الحمدللہ عز و جل استخارہ کیا گیا، رشتوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ رشتہ میرا نہیں ہو پا رہا، تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور بہتر کا اشارہ ہے الحمدللہ عز و جل، اور اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ اپنی معمولات میں شامل کیجئے گا، روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، ناغا نہ ہو، کوئی دن مس نہ ہو، روزانہ آپ نماز فجر کے بعد
312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ اپنے معمولات میں شامل کریں، یہ پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل رشتہ ہو جائے گا۔ اور جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے رشتوں میں اللہ نہ کرے بندشیں ہیں، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ فرزانہ بنت رخسانہ، یہ نام آپ نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کیفیت یہ ہے کہ دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، کافی علاج بھی کروا رہے ہیں، چکر آتے ہیں، عجیب سی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے اور دوائی بھی اثر نہیں کر رہی۔ تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کچھ اثرات وغیرہ کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اب لفظ اثرات سن کر آپ نے پریشان نہیں ہو جانا، بعض اوقات ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، نفسیات ہماری یہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ عملیات ہو گئے، اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ دیکھیں ایک تو آپ کارڈ کا عمل کروائیں روحانی علاج کے بستوں سے، جنہوں نے کال کی تو روحانی علاج کے بستوں سے کارڈ کا عمل کروائیں، کارڈ کا عمل ہو جائے گا تو الحمدللہ عز و جل ان اثرات کی کاٹ ہو جائے گی، طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی آپ کے گھر والوں کے۔ ایک وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر والوں کی کیفیت ایسی ہے کہ دل گھبراتا ہے اور چکر بہت زیادہ آتے ہیں اور دوائی اثر نہیں کر رہی، تو 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں۔ اور دیکھیں شفا جو ہے نا، یہ دوائیوں میں نہیں ہے، اللہ پاک کے حکم میں ہے، اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ پیدا فرما دی ہے۔ جب اللہ پاک کسی مریض کی شفا چاہتا ہے تو اس آڑ کو اٹھا دیتا ہے، دوا مرض پر واقع ہو جاتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی مریض کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ پیدا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی اور مریض کو شفا نہیں مل پا رہی ہوتی۔ اور جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو اس آڑ کو اٹھا دیتا ہے، وہ فرشتے کی آڑ جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے، دوا مرض پر واقع ہو جاتی ہے، مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو شفا اللہ پاک کے دست قدرت میں۔ جب بھی آپ دوائی کھائیں نا، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں جو مریض ہیں، ایک وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہم تو جب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، تو جب بھی آپ دوائی استعمال کریں، دوائی کھائیں تو بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، یہ 3 مرتبہ پڑھیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کے دوائی آپ کھا لیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے یہی دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی، اور حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد ہمارے عمیر بھائی تھے، آپ نے اپنے مختلف مسائل کا، قرضے اور پریشانی کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا، آپ کا استخارہ کیا گیا۔ عمیر احمد بھائی، آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، قرضہ اتر جائے، اس کے لیے یہ دعا آپ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور صبح و شام 100 مرتبہ۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل قرضہ اتر جائے گا۔ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ یہ دعا، یہ وظیفہ آپ پرنٹ شدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی منصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ دعا لکھی ہوئی ہے، تو ابھی یاد نہ ہو سکی ہو تو یہ مدنی منصورہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃ طلب فرمائیں، اس میں یہ دعا موجود ہے۔ عمران بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے بے روزگاری کے حوالے سے اپنے کہا، اور یہ بھی کہا کہ میرا ایک دوست ہے جو مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ میں ویزے کے لیے کوشش کروں، تو دیکھیں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوشش بالکل آپ کیجئے، اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ اپنے معمولات میں شامل، کوشش بھی جاری رکھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ یا سمیع 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے رضوان، آپ نے کہا کہ 2 سال ہو چکے ہیں، معدہ میرا ڈسٹرب ہے، معدہ خراب رہتا ہے، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ استخارہ کیا گیا آپ کا، وقتی طور پر ہی آزمائشوں کا اشارہ ہے، بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ احتیاط بھی کیجیے، پرہیز بھی کیجیے، ایسی غذائیں کہ جس سے معدہ ڈسٹرب رہتا ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور یہ وظیفہ نوٹ کیجیے گا۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی،
اب عمل کیسے کریں گے؟ عمل یہ کریں گے، آپ لیں گے 3 عدد سادی چینی کی، یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، آپ لیں گے چینی کی پلیٹیں، چینی کی پلیٹیں لیں اور کوشش کریں کہ بالکل اندر سے کوئی، یہاں تو دیکھیں آپ پھول بنا ہوا ہے نا، پلیٹیں آپ نے چینی کی اس طرح لینی ہے کہ اندر کا حصہ جو ہے نا بالکل پلین ہو، کوئی اس پہ ڈیزائن نہ ہو، کوئی نقش و نگاری نہ ہو، کوئی ڈیزائن وغیرہ نہ بنا ہوا ہو، تو اس طرح کی سادی چینی کی پلیٹیں آپ نے لینی ہیں، لیں گے سادی چینی کی پلیٹیں۔ اچھا، ان پلیٹوں پر آپ یہی آیت مبارکہ جو بھی آپ نے اسکرین پر دیکھی سورۃ الکہف کی یہ آیت، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ لکھ لیں۔ یہ آیت آپ نے لکھنی ہے کسی بھی زردئی رنگ سے، زعفران سے لکھ لیں، اگر یہ میسر ہو تو ان سے لکھ لیں، اور اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر کسی بھی عام پوائنٹر سے، یہ تو خیر بال پین ہے میرے ہاتھ میں نا، آپ پوائنٹر سے یا کسی مارکر سے آپ یہ لکھیں، صحیح ہے۔ نماز فجر کے بعد تینوں پلیٹیں آپ لکھ کر رکھ لیں۔ اچھا، ایک پلیٹ تو صبح نہار منہ خالی پلیٹ میں اس میں پانی ڈالیں گے نا، تو جو آپ نے قرآنی آیت لکھی ہے وہ حل ہو جائے گی، اب آپ صبح نہار منہ آپ پی لیں۔ اچھا، ایک پلیٹ صبح پینی ہے، اور ایک دوپہر کے وقت آپ نے پینی ہے، اور ایک رات کے وقت آپ نے، یہ تینوں اوقات میں یہ 3 پلیٹ پئیں، انشاءاللہ عز و جل معدہ درست ہو جائے گا۔ آپ بھی اور دیگر ہمارے ناظرین میدے کے حوالے سے اللہ نے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بالکل اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں، آپ کے کچھ میسیجز میں شامل کر لوں، کافی سارے ماشاءاللہ عز و جل میسیجز ہیں۔ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ بچے میرے نافرمانی کرتے ہیں، بات نہیں سنتے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ کچھ کالز لے لوں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے روحانی علاج میں آپ سے معلوم کرتا ہوں۔ سلسلے میں شامل رہیے گا ناظرین، آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے کالز۔ جی، حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، سید شفقت علی زیدی۔ میری زوجہ جو ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کے کندھے وغیرہ بھاری ہو جاتے ہیں اور سر کا درد جو ہے نہیں جا رہا، کافی عرصے سے ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ صحیح جی، نیکسٹ کال چلائیے گا۔ کے بعد عرض کر رہا ہوں، میری والدہ کے ایک ٹانگ میں جو ہے نا درد ہے، اسے کہتے ہیں ارکن نسا کا درد نا، تو برائے مہربانی اس کے لیے کوئی جو ہے نا وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ ہاشم مختاری ہند سے استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں، نام ہے حکیم اللہ، ان کی ماں کا نام ہے چنی بیگم۔ استخارہ بھی کر دیجئے، ان کے گھر میں پریشانیاں ہیں، سارے لوگ بیمار رہتے ہیں، ان کے بھائی بہن بیمار رہتے ہیں، ان کی والدہ بھی بیمار رہتی ہیں، استخارہ کر دیجئے اور کچھ روحانی علاج بھی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ سر میں کیوڑا سے بول رہا ہوں، واجد علی۔ کوئی گھر میں پریشانی وغیرہ رہتی ہے، اس کو کوئی مسائل بتائیں، اور کام وغیرہ جب بھی کوئی کرتے ہیں مطلب صحیح نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام ہے حاجی محمد حاجیانی عائشہ، 4 سال سے میں بستر میں پڑا ہوں، فالج کا مرض ہے، اس کا روحانی علاج بتا دے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ حاجی محمد آپ نے نام بتایا، فالج کا مرض، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی، ہمت رکھیں۔ بعض اوقات بیماری کی وجہ سے ہم ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں بیماری، نہیں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون رکھیں۔ دیکھیں بیماری آئی ہے، اللہ پاک شفا بھی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے کوئی مرض ایسا نہیں کہ جس کا علاج نہ ہو، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، حوصلے بلند رکھنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل طبیعت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ وظیفہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کے مطابق پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرے والد صاحب سر بیمار ہیں، ان کے پیٹ میں تکلیف رہتی ہے اور رپورٹیں کلیئر آتی ہیں، اور وہ 10-11 سال سے بیمار ہیں، کوئی علاج نہیں ہو رہا، سانس کا مسئلہ بھی رہتا ہے، تو میڈیکل رپورٹوں میں کوئی چیز نہیں آتی۔ صابر حسین نام ہے ان کا، شریفہ خاتون، روحانی علاج بھی کر دیں، استخارہ بھی کر دیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کے والد صاحب کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتائیں گے آپ کو۔ جی پہلے تو 2 میسج آپ کی طرف بڑھائے تھے، ان کے بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ اور یہ ایک اور مسئلہ آیا ہے کہ عرق النساء، لوگ بولتے ہیں عرق النساء، صحیح تلفظ ناظرین اس کا عرق النساء، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر، اور جسم کے ایک حصے میں یہ درد ہوتا ہے، یعنی نچلے حصے میں ٹانگ تک بڑی تکلیف ہوتی ہے، چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اس طرح کی بڑی آزمائش کن کیفیت ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا اور وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ پہلے جو آپ نے 2 اسلامی بھائیوں کا فرمایا، ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ ان کو پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم
یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا پڑھائی میں بھی دل لگے گا. انشاءاللہ عز و جل ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا پڑھائی میں دل لگے گا. دوسرے اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ گھر میں پریشانی رہتی ہے. گھر میں پریشانی کے لیے 112 مرتبہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام, یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے گھر کی پریشانیاں بیماریاں انشاءاللہ دور ہوں گی. ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ عرق النساء کے حوالے سے, تو ان کے لیے عرض ہے جس طرف تکلیف رہتی ہے اس جگہ پر, درد والی جگہ پر 7 مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر اس جگہ پر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد ٹھیک ہو جائے گا. اور ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا بھی ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. اور ایک میں مشورہ بھی عرض کروں گا کہ روحانی علاج کے بستے سے آپ تعویذات عطاریہ بھی لے لیجئے. اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی دیا جاتا ہے, ڈوری پڑھ کے دی جاتی ہے درد کے لیے, وہ آپ باندھیے اور پینے کے لیے تعویذ بھی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی اللہ کے کرم سے. ایک اسلامی میں تھے حاجی محمد, فالج کے حوالے سے کہہ رہے تھے اللہ پاک ان کو شفا یابی نصیب کرے. یقیناً آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. ایک خالی پلیٹ لیجئے اور اس میں سورہ زلزال اسٹیل کی ایک پلیٹ لے کر اس میں یہ مکمل صورت لکھ لیجئے. سورہ زلزال لکھ کر اس میں پانی ڈال کر وہ مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے شفا حاصل ہوگی. ایک دوسرا اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ نے وہ پلیٹ لی, اسٹیل کی پلیٹ میں سورہ زلزال لکھی اور مریض سے کہیں کہ اس کو صرف دیکھتا رہے, زیارت کرتا رہے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی ان کا فالج کا مرض ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ. اچھا, یہ جنہوں نے کال کی تھی نا, حاجی محمد نام انہوں نے بتایا تھا, یہ مجھے ایسا محسوس ہوا ان کی آواز سن کر کہ یہ بڑی عمر کے ہیں نا, آواز میں ان کی ایک کپکپاہٹ سی تھی اور آواز سے مجھے ایسا لگا کہ بڑی عمر کے ہیں نا. اب یہ لکھنے میں بھی ہو سکتا ہے ان کو کوئی مسئلہ ہو, پریشانی ہو, تو ان کے پڑھنے کے لیے کوئی آسان سا وظیفہ کہ یہ وظیفہ یہ پڑھتے رہیں تو فائدہ ہو. یا سلامو, یہ وقتاً و وقتاً یا سلامو پڑھتے رہیں. کتنی مرتبہ پڑھتے رہیں؟ ویسے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے پڑھتے یا سلامو, اور 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پی لیں. صحیح, اپنے اوپر دم بھی کر لیں, اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی شفا حاصل ہو انشاءاللہ. اچھا, اسی طرح یہ فالج کے حوالے سے ایک یہ بھی روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں, آسان سا عمل ہے. 100 مرتبہ 100 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. جسم کے جس حصے پر آپ کو فالج کا اٹیک ہوئے نا تو اس حصے پر آپ دم کریں. یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے. انشاءاللہ عز و جل فالج کا مرض جاتا رہے گا. جی, تو اچھا, یہ تو فالج کے حوالے سے اس کے کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ جی, اس کے تعویذات عطاریہ روحانی علاج کے بستے سے پینے کا تعویذ اچھا دیا جاتا ہے. چلے ماشاءاللہ. تو فالج کے جو مریض ہیں 40 دن کے لیے, 40 دن کا ہوتا ہے, وہ 40 دن تک روزانہ پینا ہوتا ہے, تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کو شفا حاصل ہو جائے گی ماشاءاللہ. تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا. آپ کے لیے بھی, ہمارے دیگر جو ناظرین ہیں تو ان کے لیے بھی یہ تعویذ بالکل آپ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کے کالز کے جوابات, پھر انشاءاللہ عز و جل میسیجز ہم شامل کریں گے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, شفقت علی نام آپ نے بتایا تھا زوجہ کے حوالے سے کہ ان کے کندھے بھاری رہتے ہیں, عجیب و غریب ان کی کیفیت ہو جاتی ہے, سر میں بھی درد رہتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائیں. دیکھیں, ان کا آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائیں.
ایک تو یہ کہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آخری آیات ختم سورت تک، یہ پڑھ کر آپ کے گھر والے اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ ایک تو یہ اثرات انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔ اور جو سر میں درد ہے تو 7 مرتبہ سورۃ الناس، اب جنہوں نے قول کیے نا، میں آپ کو مشورہ دوں گا، یہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ اپنے گھر والوں کے سر پر دم کر دیں، 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے، اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، تو انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ ہمارے یہ ہاشم اتاری بھائی تھے، ہند سے آپ نے کال کی تھی کہ بتایا کہ گھر کے تمام ہی افراد بیمار ہیں، پریشانیاں ہیں، اور گھر کے ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت آپ نے بتائی، آپ کے گھر کے افراد کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اب گھر کے اندر اگر اس طرح کے معاملات ہو نا، کہ ہوتا ہے بعض اوقات گھر کے تمام ہی افراد بیمار پڑ جاتے ہیں، یا کبھی جیسے والد بیمار ہیں تو والد صاحب ٹھیک ہوئے تو والدہ بیمار ہو گئیں، والدہ کی طبیعت بہتر ہوئی تو ایک بچہ بیمار ہو گیا، بچہ شفا یاب ہوا تو پھر دوسرا بچہ بیمار ہو گیا، وہ بچہ ٹھیک ہوا تو گھر کا تیسرا فرد وہ بیمار ہو گئے۔ اس طرح کی اگر دائمی مریض رہتے ہوں یا مستقل پہ در پہ بیماریاں رہتی ہوں تو آپ گھر کے تمام ہی افراد یا گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں 112 مرتبہ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ پڑھنا ہے 112 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب آپ ایک پانی لیں گے نا، پانی پہ دم کر لیں، اب یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے تمام افراد کو آپ پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ پیٹ کی بیماری ہے، کافی بیمار ہیں اور کافی علاج بھی کروا رہے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو رپورٹس ان کی کلیئر آتی ہیں۔ صابر حسین آپ نے والد صاحب کا نام بتایا تھا، دیکھیں آپ کے والد محترم کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کچھ اثرات وغیرہ کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا بھی اشارہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں پیٹ کی بیماری ہے نا، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کے والد صاحب پئیں، یا آپ یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والد صاحب کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ آپ مسواک لیں اور والد صاحب کا ذہن بنائیں، ان کو مشورہ دیں کہ مسواک کیا کریں روزانہ، کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا تو امراض شکم اس سے دور ہو جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ نہ کرے پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ دور ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اگر وظیفہ مشکل آپ کو لگتا ہو تو آپ نے والد صاحب کو کہنا ہے کہ 7 مرتبہ یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والد صاحب کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گے۔ شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز، ناظرین کے استخارے بھی الحمدللہ عز و جل کچھ میسیجز کے میں نے کر دیے ہیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ محمد علی، والدہ کا نام ہے بشیرن بی بی، آپ نے فرمایا کہ بیرون ملک نوکری کے لیے جانا ہے، استخارہ کر دیجیے۔ استخارہ کیا گیا آپ کا، استخارے میں فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ایک اور میسیج تھا، میرا نام مقدس ہے، والدہ کا نام نسرین ہے، میرے منہ پر بہت دانے ہیں، درد ہے، استخارہ کر کے بتائیے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، چہرے پر اگر کسی کے دانے ہوں تو یا رقیب 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ چہرے پر پھیر لیں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میری سسٹر کا بیٹا ہے، چلتا نہیں ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور تقریباً 2 سال کا ہے، کافی علاج بھی کروا رہے ہیں، آپریٹ بھی ہوا ہے، کافی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، استخارہ کر کے بتائیے۔ بچے کا نام سعادت طاری ہے، ان کا بھی الحمدللہ عز و جل استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں اب جو بچے کی کیفیت آپ نے بتائی نا، بچہ چل نہیں سکتا، بچہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، تو ایک وظیفہ نوٹ کیجئے گا، یہ خاص بچوں کے حوالے سے روحانی علاج ناظرین میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بچوں کی کوئی بھی بیماری ہو، آپ کو لگے نا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ بیماری ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ کے دم کیجئے گا، یہ ہے ہی بچوں کے لیے خاص روحانی علاج، بچوں کی جملہ امراض کے۔ اور اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ بچے ہر قسم کے شر سے انشاءاللہ عز و جل وہ محفوظ رہیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے، 4 صورتیں آپ نوٹ کیجئے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت،
اچھا سورۃ الفاتحہ. اب آ جائیں قرآن پاک کی سب سے جو آخری 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. پہلی صورت اور آخری یہ تینوں کل. یہ صورتیں 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ صبح و شام 3 بار پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ اب آپ پانی پہ دم کریں. یہ دم کیا ہوا پانی آپ رکھ لیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ نے تینوں اوقات میں یہ دم کرنے ہیں. صبح و شام پڑھیں گے 3 مرتبہ. اچھا پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں. اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلائیں. بچوں پر دم بھی کریں. بچے ہر طرح کی بیماری کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے. اور جنہوں نے میسج کیا ہے سعادت تانی نام بتایا تھا بچے کا، ان پر بھی ضرور دم کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل بچہ آپ کا چلنا شروع کر دے گا. اچھا اس کے بعد یہ ایک اور میسج آیا تھا کہ میرا نام عذرا ہے اور والدہ کا نام بیگم جان ہے، سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، استخارہ بھی کیجیے، کوئی وظیفہ بھی بتائیے. دیکھیے استخارہ بھی کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. جی نظر بھی لگ جاتی ہے، جیسے خود پر نظر لگ جاتی ہے تو اسی طرح سر کے بالوں پر بھی نظر لگ جاتی ہے اور سر کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ایک کام کیجئے گا، یہ وظیفہ نوٹ کیجئے. آپ سرسوں کا تیل لیں یا ناریل کا تیل لیں. سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر سورۃ اللیل 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ دم کریں. اور یہ دم کیا ہوا تیل یہ سر کے بالوں میں اس احتیاط کے ساتھ لگائیں کہ فرش پر نہ گرے، کیونکہ دم کیا ہوا تیل ہے. اور سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنا ہے، انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. اچھا یہ اسوا بنت مبین روتی رہتی ہے، سوتی نہیں ہے، ان کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو ابھی کچھ دیر پہلے جو میں نے وظیفہ عرض کیا تھا سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں 3 بار پڑھ کر بچے پر دم کیجئے گا. اچھا اسی طرح ایک اور میسج آیا کہ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے، تو یہی وظیفہ پڑھ کر آپ ان پر بھی دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا. تو فعل نامے سر میرا کام نہیں چل رہا، اللہ پاک آپ کے جائز کام میں برکتیں نصیب فرمائے. ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے گھر میں لٹکا دیں، کام چلنا شروع ہوگا. فرائض و واجبات کی اولاً پابندی آپ کی ہونی چاہیے. اچھا کام میں دل نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو دیکھیں یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں اور میرے شوہر مجھے واپس گھر بلا لیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا فرمائے. اور دیکھیں ایک کام کیجئے گا، ظاہری معاملات کو آپ دیکھ لیں، جس کی غلطی ہو اور جو وجوہات ہیں اس پر بھی غور کر لیں. آگے بڑھ کر معافی تلافی کا بھی سلسلہ جاری رکھیں، اور جو معافی مانگے تو سامنے والے کو چاہیے کہ اسے معاف بھی کر دے. ایک وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں، وقت کی کمی کی وجہ سے وظیفہ نوٹ کیجئے گا. اب شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے تو اب بیوی نے یہ عمل کرنا ہے، نماز عصر ادا کریں. نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر یا ودودو یا ودودو یا ودودو 101 مرتبہ پڑھیں. اچھا اس دوران آپ نے ایک مصری لینی ہے، مصری منہ میں رکھنے، مصری منہ میں رکھیں. اور مصری منہ میں رکھنے کے بعد اب آپ 101 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ پڑھتے رہیں 101 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر جب عمل مکمل ہو جائے تو دعا بھی کیجئے. جب دعا مکمل ہو جائے تو اب شوہر کا تصور جمع کر، یعنی شوہر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لائیں اور تصور میں ان پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپس میں میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں گی. تو میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا کرنے کا یہ روحانی علاج ہے. اگر شوہر بیوی سے محبت نہ کرتا ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، بیوی نہ کرتی ہو تو اب شوہر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ بالکل احتیاط کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو پتہ نہ چلے، ورنہ غلط فہمی کے باعث جو ہے نا آپس میں پھر بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. کافی سارے میسیجز بھی باقی ہیں، لیکن ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. شعبہ روحانی علاج کہ آفیشیل فیس بک پر بھی کافی روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز ہیں، چند ایک میں شامل کر لیتا ہوں، پھر سلسلے کا وقت بھی صرف 3 منٹ باقی رہ گئے. میری بیگم کو جسم میں رسول ہی کوئی علاج بتائیے. 41 مرتبہ
सूरतुल फातिहा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ कर पानी पे दम करके, अब ये दम किया हुआ पानी ये इस्तेमाल करें, ये पिएं। जिस्म के बाद औक़ात हिस्सों में रसूलियाँ हो जाती हैं, गांठें हो जाती हैं, तो जिसके साथ अल्लाह ना करे अगर इस तरह का मामला हो तो 41 मरतबा 41 टाइम सूरतुल फातिहा पढ़ कर पानी पे दम करके पिएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। दांतों में दर्द का रूहानी इलाज बताएं। दांतों में तकलीफ़ रहती है, मिसवाक का इस्तेमाल कीजिएगा। और दूसरा ये कि आप सूरह कुरैश ये आप पढ़ेंगे 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर आप नमक पे दम कर लें। अब ये जो दम किया हुआ नमक है ना, ये शहादत वाली उंगली पर लेकर ये आप दांतों पर ये मलें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दांतों का दर्द जाता रहेगा। एक तो ये, इसी तरह सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारका सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, ये 3 मरतबा आपने पढ़नी है। 3 मरतबा पढ़कर अपनी शहादत वाली उंगली पर दम करके दांतों पर फेर लें, दांतों का दर्द जाता है। रूहानी इलाज पर भी अमल कीजिएगा और मिसवाक का भी इस्तेमाल कीजिएगा। मिसवाक के बड़े फ़ज़ाइल हैं। जिस्मानी बीमारियाँ तो दूर होती ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मिसवाक करने का आदी होता है ना, मौत के वक्त उसे कलमा तय्यबा पढ़ना नसीब होता है। अपने मामूलात में, अपनी आदत में ये शामिल कर लें मिसवाक की आदत। कुछ वीडियो सवालात भी हैं। मदनी चैनल का प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा में मेरा ये सवाल है कि मेरे अक्सर सर में दर्द होता है, तो बराए करम इसका रूहानी इलाज अता फरमा दें, और ब्लड प्रेशर का कोई रूहानी इलाज अता फरमा दें। कमर के दर्द का कोई रूहानी इलाज बता दें। मेरा जो भांजा है तकरीबन वो 1 साल का है, वो रोता बहुत है, तो इसके बारे में कोई रूहानी इलाज बता दीजिए बराए करम। जी हज़रत, 3 रूहानी इलाज, पहले सर, फिर कमर और फिर बच्चे के हवाले से। सर के दर्द के लिए 7 मरतबा सूरह नास बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के हाथों पे दम कीजिए और अपने सर पे फेर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और जिसके कमर में तकलीफ़ रहती हो, फजर की नमाज से पहले फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान में 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए और अपने ऊपर दम कर लिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। सही। बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बच्चा रोता है तो उसके लिए सूरह कौसर 3 मरतबा पढ़नी है। 1 मरतबा सीधी जानिब, 1 मरतबा उल्टी जानिब पढ़ के दम करना है और 1 मरतबा पढ़कर पेशानी पे दम करना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बच्चा ठीक हो। सीधी जानिब, उल्टी जानिब, यानी सीधे गाल पर, सीधे गाल पर जी, फिर उल्टे गाल पर पढ़ के दम करेंगे, फिर पेशानी पे। माशाअल्लाह। तो सूरतुल कौसर पढ़कर दम कीजिएगा। बच्चे रोते हैं तो इसकी वजूहात पर भी गौर करें, कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, क्या वजह है, या उनको इस तरह के मामलात उनके सामने हो जाते हैं कि बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जो रोता है उसका काम होता है, बच्चे रोते हैं तो अपनी बात भी मनवा लेते हैं। हमें खौफ खुदा में रोने की आदत बनानी चाहिए। हमारे आंसू बहें तो दुनिया की मोहब्बत में नहीं, आखिरत की मोहब्बत में, मदीने की मोहब्बत में और आखिरत के खौफ से हमारे आंसू बहने चाहिए। खौफ खुदा में आंसू हमारे बहें। अल्लाह पाक हमारी सब की तमाम आशिकाने रसूल की बीमारियां, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे या रहमर राहिमीन। सबकी बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकलीफ़ें, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे। जो आजमाइशों में हैं, जो तकलीफ़ों में हैं, मुसीबतों में दिन गुजार रहे हैं, अल्लाह सब पर रहम करम फरमा दे। हमारे घरों में बरकतें अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर